الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ پھر تمام دیکھنا دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں آج میں فالسے کا شربت بنا رہا تھا تو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں، بنا بھی اپنے لیے تھا۔ تو یہ پورا طریقہ کار آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور اس میں یہ ہے کہ فالسا لے لینا ہے، اس کو اچھی طرح واش کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بڑا ایزی ہے بنانا، آرام سے آپ اس کو آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔ فالسے کو گرینڈ کریں جس طرح میں کر رہا ہوں، اسی طرح اس کو گرینڈ کر کے آپ جو ہے وہ اپنا شربت جو ہے تیار کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے سارا طریقہ کار رکھوں گا میں۔ سب سے پہلے تو یہ میں نے رکھ دیا ہے، اور اب اس کو میں گرینڈ کرنے لگا ہوں۔ گرینڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ گرینڈ ہو رہا ہے جی، اچھی طرح گرینڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو کپڑ میں سے نچوڑ لینا ہے، کپڑے میں سے باریک کپڑا لینا ہے ململ کا، اس میں سے آپ نے نچوڑ دینا ہے۔ یہ کچا پانی ہی ہے، ایسے سادہ پانی ہے، اسی کے ساتھ یہ میں مکس کر کے بنا رہا ہوں۔ یہ سارے کا سارا اس میں سے جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں، تاکہ آسانی سے آپ شربت جو ہے وہ بنا سکیں۔ کوئی بھی شربت آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ یہ اس میں سے میں نے ڈال دیا ہے۔ اب اس کو نچوڑنے کا طریقہ کار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اسی طرح اس کو کپڑے میں رکھ لیا ہے۔ اب اس کو جو ہے نا وہ کپڑے میں سے نچوڑ لینا ہے، سارا جتنا بھی بیج وغیرہ ہوگا سارا اس میں سے نکل جائے گا، الگ ہو جائے گا، اس کا جوس الگ ہو جائے گا۔ آرام سے دبا کے اس کو سارے کو اچھی طرح نچوڑ لینا ہے اس میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح میں نچوڑ رہا ہوں، اس کو آرام سے دبا کے اس کو اچھی طرح نچوڑ لینا ہے۔ گودا سارا الگ ہو جائے گا، اس کا بیج وغیرہ سارا الگ ہو جائے گا۔ جتنا آپ اس کو نچوڑ سکتے ہیں اتنا آپ نے اس کے نچوڑ لینا ہے، کیونکہ ہمیں صرف بیج الگ کرنا ہے اس کا، تاکہ اس کا اچھی طرح جوس جو ہے وہ نکل جائے اس کا اسی کے اندر۔ اس طریقے سے آپ فریش جوس بھی پی سکتے ہیں فالسے کا۔ جن دوستوں کو بنا کے پیتے ہیں گھر میں، اور ان کے وہ جب بناتے ہیں گرینڈ کرتے ہیں تو وہ بیج وغیرہ اس کے اندر آ جاتا ہے تو بڑا تنگ کرتا ہے منہ میں، تو اس طرح سے بنا کر آپ جوس وغیرہ جو ہے وہ بھی فریش جوس، اس میں چینی ڈالیں، چینی ڈال کے اس طرح فریش جوس بھی پی سکتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ کار ہے اس کا۔ یہ دوستوں دیکھو، یہ صرف پیچھے گودا سا بیج سا رہ گیا ہے، اس کو پھینک دینا ہے۔ جوس وغیرہ نکال کے یہ اوپر آگ جلائیے، آگ جلا کے اس کے اوپر رکھ دیا ہے، اور اسی طرح یہ پکتا رہے گا۔ جس وقت یہ ابلنا شروع ہو جائے گا اس وقت ہم اس میں چینی ڈالیں گے۔ اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے لی ہے تقریباً 3 کلو جو ہے وہ فالسا لیا ہے، اور 3 کلو چینی لی ہے۔ آپ کے سامنے گرینڈ کیا تھا، گرینڈ کر کے اس کا جوس یہ نکالا ہے۔ جوس نکالنے کے بعد اس کو آگ پہ رکھ دیا ہے۔ جب یہ ابلنا شروع ہو جائے گا اس وقت ہم اس میں چینی شامل کریں گے۔ جب یہ کھولنے لگ جائے گا تو اس میں ہم چینی شامل کریں گے۔ فالسا تھا تقریباً 3 کلو، اور اسی حساب سے اس پہ چینی ہم شامل کریں گے۔ چینی جب شامل کریں گے تو اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے، کیونکہ اگر ہلائیں گے نہیں تو یہ نیچے چینی جو ہے وہ جم جائے گی۔ اس کو ساتھ ساتھ لازمی ہلاتے رہنا، اگر ہلائیں گے نہیں تو چینی جو ہے وہ نیچے جم جائے گی اور وہ خراب کر دے گی آپ کے شربت کو۔ ساتھ ساتھ اب اسے ہلاتے جائیں گے تاکہ چینی جو ہے وہ اس میں جمے نہیں ہلائیں گے تو چینی جو ہے وہ اس میں جم جائے گی۔
چینی اس وقت شامل کرنی ہے جب جو ہے جوشاندہ جو ہے شربت جو ہے وہ کھولنا شروع کر دے. ہم نے فلسے کا جو نکالا تھا جوس، جب اس کو پکانا شروع کیا ہے، کھولنا شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد اب اس میں چینی شامل کرنے لگے ہیں. اسی طرح ہلاتے رہنا، چینی شامل کرتے رہنا ہے، جب تک چینی شامل نہیں ہو جائے گی، حل نہیں ہو جائے گی، تب تک اس کو ہلاتے رہنا ہے. نیچے تیز آگ جلانی ہے، سلو آگ نہیں رکھنی. چلنا شروع ہو جائے گا چینی حل ہونے کے بعد، اس کے بعد اس میں میل بننا شروع ہو جاتی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے ساری جو میل ہے وہ نکال لیں گے. اور آپ ساتھ ساتھ اس کی نکالتے رہنا، کھولتا رہے گا کھولتا رہے گا، ساتھ ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ میل نکلتی رہے گی. جو سفید ہوگی یہ آپ نے اوپر سے اس کے نکال دینی ہے. جی ہمارا شربت جو ہے وہ تقریباً بن کے تیار ہو گیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں. اور اس کو اب جو میل ہے اس کے اوپر وہ اسی طرح ساتھ ساتھ اتارتے رہنا ہے. جب پک کے تیار ہو جائے تو اس کے بعد بھی جو ہوگی اس کو بھی ساری کو نکال دینا ہے، تاکہ یہ جو کوشش کریں کہ تاکہ اس میں نہ رہے. جتنی زیادہ بہتر طریقے سے نکال سکتے ہیں اسی طرح نکال دیں اس کو. یہ شربت نیچے سے نکل جائے گا، صرف میل جو ہے وہ پیچھے بچ جائے گی، وہ نکل جائے گی اس میں سے. تو اس کے استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے ڈرنک استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں، جس وقت پیاس وغیرہ لگے، یا ویسے 2 ٹائم استعمال کر لیں، پانی ٹھنڈے میں ملا کے پئیں. بہترین چیز ہے، گرمی کے لیے بہترین ہے، جگر مسانہ کی گرمی کے لیے زبردست چیز ہے. اس کو بنائیں، ضرور استعمال کریں. اور جب یہ پک جائے گا تو اس میں ہم ایک چیز اور شامل کریں گے، وہ ہوگا سیلیسالٹ ایسڈ جو ایسڈ ہے وہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ شربت جو ہے اس کو خراب نہیں ہونے دے گا اگر آپ نے لمبے ٹائم کے لیے رکھنا ہے. اس کے علاوہ پھٹکڑی آپ لے سکتے ہیں اس میں، تاکہ جمے نہیں، وہ باریک کر کے اس میں چٹکی شامل کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ شربت جو ہے وہ چینی نہیں بنے گا، جمے گا نہیں. باقی یہ تیار ہے، تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کسی نئے اچھی چیز کے ساتھ آپ کے دوستوں کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.